Ya Ali Madad, Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 801. 5th of December, year 2005. My wise in Dubai, Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. آپ دبئی کی جماعت کو میرا سلام. یا علی مدد. بہت برسوں کے بعد آیا ہوں اور آپ لوگوں کو مبارک ہے کہ مولانا حاضر امام یہاں نیا جماعت خانہ اور سینٹر یہ کمپلیکس بنا رہے ہیں. میں اس کے اوپر کچھ بولنا نہیں چاہتا، مگر ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ امام کی اس بابت کے اندر بہت بڑی جماعت کے لیے، فیوچر کے لیے ایک بہت بڑے راز کی بات ہے. یہ ہماری ترقی اور ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے ایک اشارہ ہے. نور ویلا نور پیو آئی کریو من آنند جی او پویڑا راکھوشا پیر سو سبند گیت میں جاگو جاگو بھائیڑا رہنا جی کے سنے چیتو مومن بھائی جی رہنا وہانیاں. مولانا حاضر امام کی شروعات پڑھو دن دورہ. اللہم صلی اللہ. ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے. دین پہ چلنے کے لیے ہمارا جو طریقہ ہے وہ اسماعیلی ہے. لیکن اسماعیلی اور بھی ہیں، اس لیے ہمارے طریقے کے اندر ہمارا جو مذہب ہے وہ نظاری ہے. ہم لوگ نظاری اسماعیلی ہیں، بحر مستعلیہ اسماعیلی ہیں، اور ریسنٹلی ایک مہینہ ہوا کچھ ایسی نیوز آتی رہی کہ یمن کے اندر اور حضرموت کے اندر ادھر اسماعیلی ہیں کہ جن کو سعودی گورنمنٹ نے تھوڑا سا تنگ کر رکھا ہے. مگر وہ اسماعیلی ہمارے ساتھ، ہمارے امام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایگلیمو کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ یہ جو اسماعیلی سعودی عربیہ کے اندر ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ اسماعیلی ہیں. اے مومنوں، میں یہ ٹاپک لینا نہیں چاہتا اور میرا خیال بھی نہیں ہے، لیکن صرف آپ کی نالج کے لیے کہ اسماعیلی بہت ہے. دروس بھی اسماعیلی ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہوئے تو مولانا امام وفی احمد علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو اخوان الصفات ہے وہ بھی اسماعیلی تھے، لیکن آہستہ آہستہ اصل برانچ میں سے وہ جدا ہو گئے. اس کے لیے ایک دفعہ مولانا حاضر امام نے اخوان الصفا کا ذکر کیا تھا، لیکن پھر مولانا نے فرمایا کہ وہ اسماعیلیوں میں سے تھے لیکن اسماعیلی نہیں ہیں. ہمیں اپنی اصل، اپنی ہسٹری جاننی چاہیے. ہر مذہب کے اندر
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں سے ایڈوانس ہوتے ہیں. ہر سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. خدا کی ساری خلقت کے اندر ایکوالٹی کہیں ملتی نہیں. ایک درخت دیکھو، شاید 50-60 ہزار کے 1 لاکھ پتے ہوں گے، مگر دینداروں 2 پتے یکساں نہیں ہیں. خدا تعالیٰ نے اس چیز کو اپنی بڑائی کے لیے کہا ہوا ہے کہ خدا جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے اور اس کی پاور، اس کی حالت ان لمیٹڈ ہے. وہ کسی چیز میں مجبور نہیں. پروردگار جو ہے اس نے خود نے کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتا ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہر سوسائٹی کے اندر، مذہب کے اندر کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں. نبی کریم نے اسلام انٹروڈیوس کیا، لوگوں کو مسلمان بنایا. کسی نبی کو اتنی سکسیس نہیں ملی اس کی زندگی میں جتنی سکسیس رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے. نبی کریم جب مدینہ میں آئے، 10 برس مدینہ میں رہے. اس وقت سارا مدینہ تو ٹھیک، لیکن سارا عرب تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ آدمی مسلمان ہو چکے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی 33 برس کی 33 ایئرس کی ایج میں صرف 3 برس انہوں نے نبوت کا کام ظاہر میں کیا، لیکن نبی پیدائشی تھے عیسیٰ علیہ السلام. بلکہ ہر نبی، یہ میرا پرسنل اسٹڈی ہے اور میں جماعتوں میں کہا کرتا ہوں کہ ہر نبی، ہر امام پیدائش سے ہی نور رکھتے ہیں، مگر ان کو جب حکم ہوتا ہے تو اس کا اظہار کرتے ہیں. رسول اکرم جو تھے وہ بھی پیدائشی نبی تھے، لیکن 40 برس کی عمر تک ان کو ٹھہرنا پڑا، اور خدا تعالی بہتر جانتا ہے کہ کیوں. اس کے سپورٹ کے اندر میں صدر دن کا ایک گنان پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے، عید میلاد النبی پہ ہم جماعت خانوں میں یہ گنان بولا کرتے ہیں کہ 7 سرگنا کھلیا دوار جس دن نبی محمد جنمیا. صدر دن کہتے ہیں کہ جس دن رسول اکرم پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بہشت کے 7 درجوں کے دروازے کھول دیے. مطلب یہ کہ گنہگاروں کو بخش دیا اس کی شان میں. ماتا آمنہ محمد پاک کی جو ماں تھی، وہ کہا کرتی تھی کہ جب تک میں اس مولود سے حاملہ نہیں ہوئی تھی مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ دین کیا ہے، لیکن جب محمد میرے پیٹ میں رہا تو مجھے فرشتے آ کے سلام کیا کرتے تھے، اور میں وہ باتیں دیکھتی تھی کہ جو میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. میں رسول اکرم کی یہ ہسٹری بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن تھوڑا تھوڑا اس لیے بولتا ہوں کہ ہمیں محمد پاک کی منزلت اور ان کے درجے کا ہمیں پتہ لگے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تقریباً 1 مہینے کے بھی نہیں تھے، اللہ فرمایا حضرت بی بی ابن مریم کو کہ تو باہر نکل اور دیکھ لوگ پوچھیں گے تو جواب مت دینا، اس کی طرف اشارہ کرنا. اور آپ کو ہم پتہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت مریم نے شادی نہیں کی تھی،
اور حضرت عیسیٰ خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کے پیٹ میں رہے، اس لیے بہت سے لوگوں نے ان پہ بہتان لگایا۔ بی بی مریم جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے گود میں باہر نکلی تو لوگوں نے پوچھا، اے مریم، تیرے ماں باپ تو بہت اچھے تھے، یہ تو نے کیا کیا؟ یعنی شادی کے بغیر تم نے بچہ جنا؟ تو آپ کو حکم تھا اللہ کا کہ بولنا مت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1 مہینے کے بھی نہیں تھے اور ایک بزرگ کی طرح بولنے لگے، میرا نام عیسیٰ ہے، خدا نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے انجیل کتاب کی بخشش کی ہے اور مجھے لوگوں کو زکوٰۃ اور نماز کے لیے حکم کیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے تھے، 1 مہینے کا بچہ اس طرح بولتا ہے کہ جیسے کوئی بزرگ بولتا ہے۔ یہ جو ہستیاں نورانی ہستیاں ہیں، یہ لوگوں کو پیدائشی بلکہ ماں کے پیٹ سے ہی یہ منزلت ملتی ہے، اور اس منزلت کی وجہ سے ان لوگوں کو کہ جو جیسا میں نے ابھی کہا کہ ہر سوسائٹی میں ہر مذہب کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں سے زیادہ اونچے ایڈوانس ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم جب مدینہ میں آئے، آپ کو مشرکین سے، کافروں سے کہ جو مکہ میں رہ گئے بعد میں مسلمان ہو گئے، تھوڑا سکون ملا، تو کچھ لوگ ایسے تھے جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری تھے، سلیمان فارسی تھے وغیرہ، یا نبی آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، یا نبی آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے دی، یا نبی روزے رکھے، حج کیا، یا نبی کیا بس اتنا ہی اسلام ہے کہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہے؟ تو نبی کہتے تھے اس سے بہت زیادہ ہے۔ شبلی نعمانی ایک مسلمان سنی عالم ہوا ہندوستان میں، اس نے سیرت النبی لکھی۔ اگرچہ وہ سنی تھا لیکن بہت سی اچھی اچھی چیزیں ڈسکور کر کے اس نے سیرت النبی میں لکھی ہیں۔ ہمارے مذہب کے طریقے کے اندر ہم چھانٹا لیتے نا، تو اس نے چھانٹے کا ذکر بھی کیا ہے کہ نبی کریم چھانٹا دیا کرتے تھے۔ anyway، اس نے ایک بات لکھی ہے، کہتے کہ رسول اکرم فرمایا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے قرآن سے علاوہ اور بہت کچھ علم دیا ہے۔ تو کسی نے پوچھا، یا نبی قرآن کے علاوہ آپ کے اوپر اور بھی وحی اتری ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں۔ یہ شبلی نعمانی لکھتا ہے کہ قرآن کی جو وحی تھی اس سے علاوہ اور بھی رسول پاک کے اوپر ذاتی پرسنل باتیں اتری کہ جو قرآن میں درج نہیں ہوئی۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو عام مسلمان نہیں جانتے، لیکن ہم اسماعیلیوں کے اندر ہمیں ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے ایسی بہت سی راز کی باتیں کہی ہوئی ہیں۔ نبی کریم جو تھے، ایسے تقریباً 40 اصحاب تھے کہ جو عام مسلمانوں کے علاوہ پرائیویٹلی رسول پاک سے ملا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ تک زید بن ارقم کے گھر میں ملتے تھے، پھر بعد میں اس کا گھر چھوٹا ہوتا تھا تو آپ اور یہ سب اصحاب جو تھے کسی اور جگہ ملا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ٹینٹ بھی باندھ لیتے تھے۔ تو اس وقت معرفت کی باتیں ہوتی تھی، انسان کیا ہے،
ایک مٹھی خاک ہے، لیکن اسی انسان کو خدا تعالیٰ نے بڑے عظیم درجے دیے ہیں، اور خدا کی بخششوں کا کوئی اینڈ نہیں۔ عام انسان سے لے کے کسی نبی یا رسول تک کوئی بھی آدمی پہنچ سکتا ہے، اور وہ پہنچتا ہے اس رستے پہ چلنے سے کہ جو رستہ نورانی رستہ ہے، اور وہ ہمارے طریقے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ قرآن میں فرمایا اللہ کے اے محمد، تو اور تیرے اصحابوں میں سے چند فرینڈ آدھی رات کو اٹھتے ہو یا تھوڑی رات کو اٹھتے ہو، آدھی یا تہائی یا اس سے بھی تھوڑی رات کو تم لوگ اٹھتے ہو اور خدا تعالیٰ کے رستے پہ جد و جہد کرتے ہو۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ رسول اکرم کے زمانے کے اندر وہ لوگ تھے کہ جو آدھی رات کو اٹھ کے خدا کی بندگی کرتے تھے۔ ہمارے پیروں نے اس حقیقت کو گنانوں کے اندر بڑے اچھے نرم طریقے سے یہ گنانوں میں فرمایا ہوا ہے، نور ویلا نور پیو۔ 24 گھنٹوں کے اندر کون سا وقت ہے کہ جس کو ہمارے پیروں نے نور کا وقت کہا؟ مولانا شاہ سلطان محمد شاہ فرمایا، میرے باپ علی شاہ کہتے تھے کہ ہے کوئی ایسا جو آدھی رات کو اٹھے اور اس فرشتے کی آواز سنے کہ جو فرشتہ کہتا ہے کہ کون ہے تمہارے اندر کہ جس کے گناہ میں لے جاؤں اور اس کے بدلے کے اندر میں ثواب اور نور کی بخششیں دلاؤں۔ یعنی یہ چیز آدھی رات کے بعد کا جو وقت ہے، اس خاص وقت کے ساتھ کوئی معرفت لگی ہوئی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رپورٹ کرتی ہیں کہ میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ آدھی رات کو رسول اکرم کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے کھڑے صبح تک آپ عبادت کرتے تھے۔ گرمی کے موسم میں نبی کریم جہاں کھڑے ہوتے تھے آپ کے پسینے سے وہ جگہ گیلی ہو جاتی تھی۔ تو میں نے بہت دفعہ کہا، بی بی خدیجہ اپنے بی بی عائشہ کہتی ہے، میں نے بہت دفعہ کہا یا نبی آپ تو خدا کے نبی پیارے ہو، حبیب ہو اس کے، آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اے عائشہ وہ میرا پروردگار ہے، میں اس کا بندہ ہوں، تو میں بندگی ظاہر کرنے کے لیے عبادت کرتا ہوں۔ یہ جو وقت ہے رات کی آدھی رات گزر جانے کے بعد، اس کو نور کا وقت کہا ہمارے پیروں نے، اور جیسے جیسے صبح نزدیک آتی جاتی ہے تیسے تیسے نور کی شدت بڑھتی جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک سائنٹیفک بابت کہنا چاہتا ہوں یہ سمجھنے کے لیے۔ ہماری زمین ایک بہت بڑا فٹ بال کی طرح ایک بال ہے۔ جب سورج ایک طرف ہوتا ہے تو دوسری طرف اندھیرا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے زمین گھومتی رہتی ہے، زمین گھومتی ہے ایسٹ سے ویسٹ کو، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ سورج ایسٹ میں سے نکلتا ہے۔ جب سورج آدھے درمیان ہوتا ہے تو بالکل اپوزٹ سائڈ میں جو اندھیرا ہے
اس کو عربی میں ظلمت کہتے ہیں، اندھیرا. اور جیسے جیسے سورج گھوم رہا ہے، زمین گھوم رہی ہے، اور صبح کا وقت جو ہے وہ نزدیک آ رہا ہے، تو اس کے ایک پہر پہلے، ایک پہر 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. ابھی جب سورج ایک سائیڈ میں ہے تو دوسری دفعہ اس سائیڈ کے اوپر آسمان، جس کو ہم انگلش میں کاسموس کہتے ہیں، آسمان کی کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں، کوئی حد نہیں ہوتی، بے شمار دوری سے آسمان کے اندر جو نعمتیں ہیں، آسمان کے اندر جو ریز ہیں، آسمان کے اندر، آسمان نہیں بلکہ آسمانوں میں جو انرجی ہے، وہ انرجی نیچے اترتی ہے. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ سورج میں سے انرجی اترتی ہے، اس میں ایک ایسی ریز ہیں جن کو الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں. اور یہ جو الٹرا وائلٹ ریز سورج کی ہیں وہ اتنی تیز ہیں کہ اگر زیادہ دیر تک ہماری اسکن کے اوپر وہ پڑے تو اسکن میں کینسر ہو جاتا ہے. یہ الٹرا وائلٹ ریز میں انرجی ڈسٹروائے کر دیتی ہے. کسی کپڑے یا کاغذ کے اوپر ایک میگنیفائنگ گلاس رکھ کے اس کو ایڈجسٹ کرو اور بالکل شارپ پوائنٹ پیدا کر دو سورج کے نیچے تو وہ جل جائے گا تھوڑی دیر میں. اسی طرح سے الٹرا وائلٹ ریز کے اپوزٹ کاسمک ریز نکلتی ہیں جو نیچے آتی ہیں، اور یہ ریز ٹھنڈی ہوتی ہیں. یہ ریز وہ ریز ہیں کہ انسان کی انٹیلیجنس کو زیادہ کرتی ہیں. ان ریزوں کو، یعنی ان کرنوں کو اگر حاصل کیا جائے، اس وقت آدمی اٹھے ان کرنوں کے اندر وہ خدا تعالیٰ کو جو یاد کرتا ہوا ہے تو دینداروں اس کی انٹیلیجنس بڑھتی جاتی ہے. اور بہت سی دماغی بیماریوں کا یہ علاج ہے کہ 3 بجے سے لے کے اور سورج نکلنے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے تک یہ وہ وقت ہے کہ جو مینٹل بیماریوں کا علاج ہے. اس وقت کو نور کا وقت کہا، جو کہ اس کے پہلے بھی نور کا وقت ہے. میں نے بھی آپ کو عرض کیا کہ آدھی رات کے بعد نور کا وقت شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ سورج نکلنے سے 1 پہر پہلے سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی 3 گھنٹے پہلے سے شروع ہوتی ہے. اگر سورج 6 بجے نکلتا ہے تو یہ 3 بجے کی بات ہے. اس کو کہا گیا نور کا وقت. پھر کہتے ہیں کہ نور کے وقت اٹھ کے نور پیو، اور نور اس طرح سے پیو کہ خوشیاں مناؤ، اپنے دل کے اندر خوشیاں مناؤ، خوشی فیل کرو. نور ویلا نور پیو کریو من آنند. پوپ کہتے ہیں آخری وقت کو، رات کے آخری وقت کو پوپ کہا گیا. پوپ ویلا راکھو شاہ پیر سو سبند جی. علی نبی کے ساتھ اپنی محبت اور اپنا تعلق پیدا کرو. یہ وہ وقت ہے دینداروں جو ہمارے اسماعیلی طریقے کے اندر رسول اکرم کے زمانے سے ہم کو سکھایا گیا. نبی کے پاس جو لوگ آتے تھے یہ سیکھنے کے لیے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو علی کو محبت کرتے تھے. ان لوگوں کو علی کی شناخت بتائی گئی. ان لوگوں کو علی کون ہے اس کی معرفت دی گئی. سلیمان جو تھے نا، حضرت سلیمان فارس، وہ پارسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست تھے. لیکن جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر کافی بڑی ہو چکی تھی.
ٹوٹلی 253 ایئرس ان کی عمر تھی، کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ سلیمان جو تھے فارس، وہ 6 مہینے میں ایک دفعہ کھاتے تھے۔ پاسبل ہے؟ ہمالیہ کی ترائی میں ابھی بھی ایسے سادھو بیٹھے ہوئے ہیں اپنی سماجی کے اندر کہ جو 10-10 20-20 برس تک بیٹھے ہیں، وہ کھایا پیا نہیں۔ روحانی باتیں جو ہیں وہ عجیب باتیں ہیں، اور روحانی باتوں کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور عام لوگ اس کو گپ مار کے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو اس کو چھوڑ دیتے، بھلا دیتے ہیں۔ مگر دینداروں، ایسی باتیں ہمیں اسلام کی ہسٹری میں بہت ملتی ہیں۔ میں یہ سلیمان کی بات کہہ رہا تھا۔ رسول اکرم معراج سے واپس آئے، پہلے اس کے کہ میں یہ بیان کروں، میں آپ کو حضرت علی اور سلیمان فارس کا ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مرتضی علی 12 برس کے تھے، اسلام پیدا ہوا اس کو صرف 2 برس ہوئے تھے، اور رسول اکرم ہر جگہ علی کو ساتھ لے جاتے تھے، اور ایسے خاص آدمی جو تھے نا، ان کو علی کی شناخت بتاتے تھے۔ سلیمان جب مسلمان ہوئے، وہ پہلے آتش پرست تھے، مگر بعد میں پھر کرسچن بن گئے، اور کرسچن عیسائی میں سے جب نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو حضور کے پاس آ کے مسلمان ہوئے، علی سے ملا کرتے تھے۔ سلیمان نے محسوس کیا کہ یہ 12 برس کا لڑکا جو ہے، میری اتنی عزت ہونی چاہیے، اس بزرگی کے اندر تو اتنی عزت نہیں کرتا۔ اس وقت بھی 200 برس کے اوپر تھے۔ یوں ہی ایک دن مرتضی علی گھوڑے پہ چلے آتے تھے، اور سلیمان اپوزٹ سائڈ سے آتے تھے۔ مرتضی علی نے گھوڑا کھڑا کیا اور گھوڑے پہ بیٹھے رہے۔ عربی تمدن کے حساب سے اس لڑکے کو نیچے اتر کے بزرگ کو سلام کرنا چاہیے۔ اس بزرگوں کے سامنے گھوڑے پہ بیٹھنا بے ادبی اور بے عزتی کی بات ہے۔ تو مرتضی علی نیچے نہیں اترے۔ سلیمان کو ذرا برا لگا، کافی دنوں سے وہ دیکھ رہا تھا، آخر رہ نہ سکا، کہتا ہے یا علی، آپ 12 برس کے، میں بزرگ ہوں، اور میری بڑائی کا کوئی خیال، بزرگی کا خیال نہیں۔ مرتضی علی ہنس کے کہتے ہیں، اے سلیمان، تیری کتنی عمر ہے؟ کہا اتنی۔ سلیمان، تیرے کو فاران کا جنگل یاد ہے کہ جہاں ایک شیر نے تیرا راستہ روک لیا تھا؟ 100-150 برس کی بات تھی۔ یہ 12 برس کے لڑکے کو کیسا پتہ لگا؟ تھوڑا سا ضرور چکرا گیا۔ کہتے ہاں یا علی، مجھے یاد ہے۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں فاران کے جنگل میں سے گزر رہا تھا، ایک شیر ببر نے میرے راستے میں آ کے مجھے للکارا اور میں ڈر گیا۔ مولا پوچھتے ہیں پھر کیا ہوا؟ یعنی ناگہا ایک سائڈ سے کوئی ایک 10-12 برس کا لڑکا نکلا اور اس نے شیر کو للکارا، منہ نیچا کر کے شیر واپس چلا گیا۔ اچھا،
کہتے ہیں مجھے ہوش آیا، میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کچھ جنگلی پھولوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ بنایا، اور گھٹنے پہ بیٹھ کے میں نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا، اور یہ فاران کے جنگل کے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ مرتضی علی یہ بول رہا تھا تو مرتضی علی نے اپنے پیراہن کو اونچا کر کے اندر ہاتھ ڈال کے پھولوں کا ایک گلدستہ نکالا۔ اے سلیمان، کیا یہ گلدستہ یاد ہے تجھے؟ اب سلیمان کو پتہ لگا کہ یہ کون ہے۔ مولا گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، اس نے ایک گھٹنا زمین پہ رکھ کے مولا کو سلام کیا، کہتا میں معافی چاہتا ہوں، یہ علی کی شناخت کا پہلا موقع تھا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ علی کون ہے، تو حضرت مرتضی علی کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ جب معراج سے واپس آ گئے تو حضور نے فرمایا، اے سلیمان، نبی کے پاس جاؤ اور نبی کو کہنا میں نے تجھے بھیجا ہے، اور پوچھو کہ یا نبی معراج پہ آپ کی اللہ کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ رسول پاک کے پاس گیا، سلام کیا، بیٹھا اور کہا کہ مجھے علی نے بھیجا ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ یا نبی معراج پہ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ حضور کا چہرہ اتر گیا، آنکھیں بند ہو گئی، منہ ذرا سا نیچے گر گیا، آپ خاموش ہو گئے۔ وہی اتری، اے محمد، ہم نے سلیمان کو اہل بیت میں قبول کیا ہے، اس کو بتاؤ۔ یہ ایک ہی شخص تھا کہ جو اہل بیت میں سے نہیں ہے، رسول اللہ کی علی کی آل میں سے، نسل میں سے نہیں ہے، ایک پارسی ایرانی تھا، لیکن اس کی محبت جو تھی علی نبی کے ساتھ اور اس کی جو عبادت تھی، اس کی درجہ یہ پہنچا کہ اللہ نے اس کو اہل بیت میں قبول کیا۔ یہ جو نور کی حقیقتیں، نور کی باتیں ہم اسماعیلیوں کو جو ملی ہوئی ہیں، ہم نے آج تک اس کو ناخن سے کوریدا نہیں ہے کہ تھوڑا سا اس میں سے خاک نکلے۔ کسی چیز کو ناخن سے کورے دیتے ہیں تو اس میں سے خاک نکلتی ہے، ہم نے اتنا بھی اپنے مذہب کو کوریدا نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے دینداروں کے، ہماری جماعتوں کے اندر ایسے لوگ ہیں ہی نہیں، کہیں 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 اندھیری رات کے اندر، بادلوں والی رات کے اندر کہیں کہیں اکا دکا کوئی ایک تارا نظر آتا ہے، ایسا ہماری جماعتوں کے اندر اکا دکا کوئی ایک مومن نظر آتا ہے۔ مومن سب ہیں، لیکن نور تک پہنچنے کے اور نور کی حقیقت کو جاننے والے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں ہماری جماعت میں کہ جنہوں نے بیت الخیال کی عبادت لی ہے اور نہیں اٹھتے، اور کتنے ہیں کہ جو اٹھتے ہیں، اور کتنے ہیں کہ جنہوں نے اس میں سے کچھ پایا ہے؟ کچھ نہیں۔ میں آج دنیا کے اندر 75 سال سے واضح کر رہا ہوں، میری 86 سال کی عمر ہے، اور الحمدللہ میں نے ہزاروں ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہیں ہماری جماعت کے اندر ایسی عظیم ہستیاں ہیں، لیکن دن بدن گھٹ رہی ہیں۔ ایک ایسا زمانہ تھا مولانا علی شاہ، مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر کہ بہت سے لوگ تھے، بہت سے لوگ تھے دیندار، اور الحمدللہ ان بہت سے لوگوں میں سے میں کئی لوگوں کو جانتا پہچانتا ہوں۔
آج بیٹھے بیٹھے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ ٹاپک لوں، اور میں نے کبھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں کس چیز پہ واعظ کروں گا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں اٹھو، اس وقت یہاں پہنچنے تک مجھے جو کچھ بھی یاد آتا ہے یا کلک ہوتی ہے تو میں وہ بولتا ہوں۔ اے مومنو، آپ کے دلوں کے اندر وہ خزانے کی تھیلی اندر پڑی ہوئی ہے، وہ پڑی ہوئی ہے، اس کو کھولو، اس تھیلی کو کھولو، دیکھو کہ اس میں کیا ہے۔ ہم کو ہمارے اماموں نے بڑی بخششیں دی ہوئی ہیں۔ رسول اکرم مرتضی علی کے زمانے سے ہمارا یہ جو طریقہ ہے، اسماعیلی طریقہ، نظاری طریقہ جو ہے ہمارا، اس طریقے میں یہ چیز ہے کہ جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ کچھ ایسے صوفی ہیں کہ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں اور حقیقت کی روشنی پاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو نور بیٹھا ہے، ہمارے اندر جو نور کی موجودگی ہے حاضر امام کی، یہ شرف اور یہ قدر و منزلت دوسرے فرقے میں نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ چیز موجود ہے۔ ابو ذر غفاری ایک ایسا اور ایک صحابی تھا، اس کے دل میں علی نبی کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ اب اس کی ہسٹری پڑھو گے تو رو گے، کیونکہ اس کے اوپر معاویہ نے اور عثمان نے بہت ظلم کیا ہے، اور ظلم کرنے کی وجہ یہی تھی کہ علی سے محبت رکھتا تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی کو قربان کیا۔ ایک دفعہ ابو ذر غفاری مولا کے پاس بیٹھا تھا، کچھ سوالات کر رہا تھا۔ مولا فرمایا ہے ابو ذر تم سلیمان کے پاس جا اور یہ سب سوال اس سے کر۔ سلیمان کے پاس آیا، مٹی کے گھر میں رہتے تھے حضرت سلیمان۔ دروازہ نوک کیا تو اندر بیٹھے بیٹھے آواز دی، ابو ذر اندر آ جا۔ دروازہ کھول کے اندر گیا، سلام وغیرہ کیا، بیٹھا۔ کیا علی نے کیا فرمایا؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ مرتضی علی نے مجھے کہا کہ میں تیرے پاس آؤں اور تیرے سے سوالات کروں۔ بیٹھے، باتیں کرتے 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 ساری رات نکل گئی، دن نکل گیا، دوسری رات نکل گئی، دوسرا دن نکلا، تیسری رات ہوئی۔ ابو ذر کہتے ہیں دوست ابھی تو بہت بھوک لگی ہے۔ اچھا، اٹھا تو بازو کے روم میں سے مٹی کا ایک پتیلا، مٹی کی ہانڈی لے آئے، کہا وہ فلانی جگہ تھوڑے بینس پڑے ہیں، سوکھے بینس، اس میں ڈالو پکانے کے لیے۔ بینس ڈالے، پانی ڈالا۔ اب ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ بھئی اس کو پکانے کے لیے کوئی چولہا نظر نہیں آتا۔ کہا 3 4 5 اینٹیں لے آؤ۔ باہر گئے، حضرت ابو ذر غفاری اینٹیں لے آئے اور آگے پیچھے اینٹیں بنائی، اس کے اوپر مٹی کی ہانڈی رکھی۔ اب اس کے نیچے لکڑی آنی چاہیے کہ لکڑی جلے۔ اب مانتے ہو کیا ہوا؟ حضرت سلیمان نے اپنا پاؤں اس کے نیچے رکھا اور 5 انگلیوں میں سے فلیمز نکلنے لگے۔ ابو ذر غفاری اس چیز کو برداشت نہ کر سکا، بھاگا، الٹا بھاگا، بھاگتے بھاگتے علی کے پاس گیا۔ یا علی، یا علی، یا علی۔ سلیمان کے پاؤں کی انگوٹھیوں سے، انگلیوں میں سے فلیمز نکل۔ مولا ہنس کے کہتے ہیں اے ابو ذر، بس اتنی بات سے گھبرا گئے؟ ابھی تو اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ کیسے مومن تھے؟ پاؤں کی انگلیوں کے فلیم سے کھانا پکتا تھا۔
ایسے لوگ اس مذہب میں سے نکلے ہیں. یہ مذہب ہم کو ملا ہے، وراثت میں ملا ہے، ہم نے ارن نہیں کیا. اس مذہب میں آنے کے لیے ہم نے کمائی نہیں کی. ان باپ داداؤں نے جنہوں نے اماموں کی، پیروں کی خدمتیں کی اور عبادتیں کی، ان کی نسل میں ہم پیدا ہوئے اور ان کی برکتوں سے ہمیں اسماعیلی مذہب ملا ہے. لیکن ہم نے اسماعیلی مذہب کو نہیں چاہا. دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، مال و دولت میں، عیش آرام میں، کھانے پینے میں. انہی چیزوں کی مستی کے اندر ہم کو سوجھتا نہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے. اے مومنو، ہمارے ہاں اس وقت بہت کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، جن کے دلوں کے اندر حضرت امام کا دیا ہوا اسم اعظم موجود ہے. یہ اسم اعظم میں نے ابھی کہا کہ ایک بھری ہوئی تھیلی ہے، لیکن ہم نے ابھی تک کھولی نہیں. اپنے مذہب کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے اس کو کھولو. صبح عبادت کرو. ایک دفعہ عادت لگ جائے گی، جیسے کسی گنجیڑی کو گانجا پینے کی، سگریٹ والے کو سگریٹ کی عادت لگ جاتی ہے، چھوٹتی نہیں. اس سے بھی زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ عبادت کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر زندگی بھر وہ چھوٹتی نہیں. اور ہر حالت میں، چاہے رات کو 10 بجے سو کہ 2 بجے سو، عبادت والا اٹھ بیٹھتا ہے اور اپنے مولا کو یاد کرتا ہے. اس نور کا ورد کرو. آہستہ آہستہ اپنے دل کے اندر آواز نکالے بغیر، زبان ہلائے بغیر اس نور کا ورد کرو. ورد کہتے ہیں ریپیٹ کرنا، یا علی یا علی یا علی. یہ ورد ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی، اس طرح نہیں، ٹھہر ٹھہر کے یا علی یا علی، لیکن دل میں زبان ہلنی نہیں چاہیے. اور اس میں اپنا خیال ڈالو. عجیب کرامتیں دیکھو گے. زبان ان چیزوں کو کہہ نہیں سکتی. مثال کے طور پہ میں کوئی ایگزامپل نہیں دے سکتا، کیونکہ ایگزامپل ہے ہی نہیں. خود اپنے دل کے اندر اس چیز کو پاؤ، کیونکہ خدا تعالی اس وقت آپ کے ساتھ ہے. اور ہر بشر جو خدا نے پیدا کیا ہے، ہر بشر کے اندر خدا نے اپنے نور کی طاقت بخشی ہے. جوئندہ یا بندہ، فارسی میں کہاوت ہے کہ جو جستجو کر کے ڈھونڈتے ہیں ان کو مل جاتا ہے. اپنے مذہب کے اس نور کا مزہ اٹھانا اور اس نور کا، اس کی پریکٹس سے تجربہ کرنا بہت ضروری ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں دینداروں، 150 برس سے ہمارے اماموں نے، مولانا شاہ حسن علی شاہ، مولانا علی شاہ، مولانا سلطان محمد شاہ، مولانا حضرت امام، ہمارے ان نوری مالکوں نے اپنے اپنے زمانے کے حساب سے ہمیں بخششیں دی ہیں. ہر سال امام آتے تھے یورپ سے، حسن علی شاہ ادھر رہتے تھے اور اکثر جماعت خانوں میں آ جاتے تھے. ہندوستان کی جماعت کو گئے 150 برس سے بہت لابھ ملا ہے. ہندوستان کی جماعت میں مطلب
آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم بھی ہندوستان کی جماعت میں سے ہیں، جن کو ہمارے گنانوں کے طریقے سے بولوں تو جمپو دیپ کی جماعت، جس میں پاکستان بھی ہے۔ جمپو دیپ افغانستان سے لے کے برما تک اور ملایا تک اور نیچے سیلون جو ہے، یہ سارا علاقہ جمپو دیپ کہلاتا ہے۔ تو جمپو دیپ کے جو جیو ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو یہ 4 اماموں نے اپنی دادک مہربانیوں کے اندر شامل کیا۔ ہر سال بلکہ سال میں 2 3 دفعہ دیدار ہوتے تھے، دعائیں ملتی تھیں۔ امام سلطان محمد شاہ اتار کے زمانے کے اندر ہر سال مولا آتے تھے، جماعت کو آباد کرتے تھے اپنی خانہ ودان سے۔ 1938 میں فروری مہینے کی 8 تاریخ کو ماتا سلامت امام سلطان محمد شاہ کی ماں گزر گئیں۔ اس کے بعد امام کا آنا گھٹ گیا، پھر عمر بڑی ہو گئی اور بھی گھٹ گیا۔ حضرت امام کا وارہ آیا، 48 سال ہو گئے اس کو۔ آہستہ آہستہ حضرت امام کے اس جامع کے اندر ظاہری دیدار گھٹ رہا ہے اور بھی گھٹ جائے گا۔ شاید گولڈن جوبلی کے بعد کئی برسوں تک ہم امام کا ظاہری دیدار نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے یہ بات کہ ہم اپنے دل کے اندر جو نور کا ایک دیوا جلا کے بیٹھے ہیں اس کو روشن اور بھی کرو اور اس کی روشنی میں امام کو دیکھو۔ ہمیں ظاہری دیدار کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ظاہری دیدار سے ہمیں دنیا اور دین دونوں سدھرتے ہیں۔ ظاہری دیدار سے ہمارے اندر نور پیدا ہوتا ہے، حضرت امام کی محبت بڑھتی ہے، مذہب کے اوپر ہمارا اعتقاد زیادہ ہوتا ہے، ہم کو ہمارے روزی رزق میں برکت ملتی ہے، آبادی بڑھتی ہے۔ ظاہری دیداروں سے بہت فائدہ ہوا، اور ظاہری دیدار کا فائدہ آپ سب کو یاد ہے، پتہ ہے کہ حضرت علی شاہ ماں باپ کے زمانے کے اندر جو جماعت تھی ہندوستان میں وہ اتنی غریب تھی، پاؤں کی جوتیاں یا جو کچھ بھی فٹ ویئر تو تھا ہی نہیں۔ ارے تن کے کپڑے میں وہی کپڑے تھے کہ جو تن پہ تھے، اگر تن پہ سے کپڑے اتار کے بدلنا چاہتے تھے تو دوسرا کپڑا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ہمارے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے کوئلے یا لکڑی خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ ہماری ماؤں بہنوں نے، نانیوں دادیوں نے گائے بھینس کا گوبر سکھا کے اس کو جلا کے کھانا پکایا اور کھاتے تھے۔ اتنی غریبی تھی، اور آج بھی کہیں کہیں کاٹھیا واڑ کے اندر اتنی غریبی ہے۔ اس غریبی میں سے خانہ ودان نے ہمیں اونچا اٹھایا، ظاہری دیدار نے ہمیں ہمت دی، طاقت دی۔ چڑھتے چڑھتے خانہ ودان خانہ ودان خانہ ودان ہم کو اٹھاتا گیا۔ آج ہماری قوم کے اندر جمپو دیپ کے ان اسماعیلیوں میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، کسی اور بھی جگہوں کے اوپر، ایون ہندوستان پاکستان کے اندر بھی، وہ جمپو دیپ کے اسماعیلی کے جو یہاں تک نیچے پڑے تھے کہ گوبر کے سوکھے ہوئے ٹکڑوں کو جلا کے کھانا کھاتے تھے، آج ان کو گھروں کے اندر لاکھ لاکھ روپے کی موٹریں ہیں، 10-50 لاکھ روپے کے مکان ہیں، ادھر دیکھو تو ملین 2-4 ملین ڈالر کے بنگلے ہیں۔ ظاہری آبادی ختم ہو گئی، امام اب ہمارے نزدیک نہیں رہے گا، کیونکہ ہم دنیا میں آباد بن گئے، پیسہ بہت آ گیا، عائش آرام بہت آ گیا، اس میں ہم پڑ گئے ہیں، مذہب
ہمارا کمزور ہو گیا ہے، امام بھاگ جائے گا۔ 86 کے بعد مولا امریکہ کے اندر مذہبی کام کاج کرنے کے لیے نہیں آئے، ہیوسٹن کا جماعت خانہ کھولنے کے لیے آئے، دیدار ملا، آمین، شکر اس کا۔ 13 برس کے بعد کینیڈا میں صاحب یہ جون مہینے کی 8 اور 10 کو آئے۔ اے مومنو، آپ حضرت امام ان لوگوں کو، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ بدخشان میں 25 لاکھ اسماعیلی سخت غربت کی حالت میں ہے، اب امام ان کی طرف آنکھیں کر رہا ہے۔ تاجکستان میں، کرگستان میں، ازبکستان میں، ان تمام علاقوں میں یہاں غریب اسماعیلی بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے 1000 سال ہوا ظاہری دیدار نہیں کیا ہے، اب ان کا وعدہ ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اپنے دلوں میں یہ بند تھیلیاں جو پڑی ہوئی ہیں ان کو کھول کے نور کی بخششیں پائیں، اور ان غریب اسماعیلیوں کے لیے ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ہم مدد کریں، پیسے کی مدد کریں اور اپنی دعاؤں کی مدد کریں۔ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہماری جماعت کا حصہ ہے۔ اے مومنو، اپنے آپ کو جگاؤ، صبح کی عبادت کرو، سارا دن کسی نہ کسی طریقے سے مولا کے ساتھ ٹیلی فون بجاتے رہو۔ یہ ایگزامپل ہے آج ہمارے سامنے آپ کے کھیسوں کے اندر، ارے بچوں کے کھیسوں میں بھی آج چھوٹے چھوٹے ٹیلی فون پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر تو پہلے سے ٹیلی فون موجود ہے۔ اس ٹیلی فون کا یوز کرو، چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے مولا کو یاد کرو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا علی یا علی یا علی، یا محمد یا محمد یا محمد۔ حضرت امام کہتے ہیں کسی بھی نام سے اس کو یاد کرو، کسی امام کے نام سے تسبیح نکالو، حضرت جمعے کی تسبیح نکالو، یا علی شاہ پیر کریم حضرت امام، یا علی شاہ پیر کریم حضرت امام۔ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ہاتھ میں تسبیح لو تو اچھا ہے، کیونکہ امام کہتا ہے تم تسبیح اپنے کھیسے میں رکھو۔ عورتوں کو کہا تمہارے بیگ میں تسبیح ہونی چاہیے، جہاں بھی ذرا 2 منٹ ملے، 10 سیکنڈ ملے، تسبیح نکالو اور اس مولا کو یاد کرو۔ تسبیح کے اوپر مولا نے، یہ میٹیریل تسبیح کے اوپر مولا نے اتنا کیوں زور دیا ہے؟ اس میں سائیکالوجی ہے۔ سائیکالوجی یہ ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لینے سے ہمارے اندر کنیکشن جڑ جاتا ہے روحانیت کے ساتھ، اور یہ تسبیح ہے کہ ہر دانے کے اوپر ہم اللہ اور محمد کا نام لیتے ہیں اور اس نام کی برکت پاتے ہیں۔ سارا دن تسبیح نہیں ہے، چلو نہ صحیح، مگر اپنے اندر سانس کی تسبیح یوز کرو، دم و دم اس کو یاد کرو، اس سے لو لگاؤ، اس کو ٹیلی فون کرو، اس کے ساتھ کنیکشن لگاؤ۔ دنیا اور دین کی نعمتیں برکتیں ملی ہیں اور بھی ملیں گی، اور سب سے بڑی نعمت جو ملے گی تو دل کے اندر اس نور کی موجودگی کی وجہ سے جو خوشیاں ملیں گی وہ کسی بھی صورت سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اے مومنو، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اچھی طرح آپ نے مجھے سنا، اچھی طرح سے آپ نے سنا، اور میں فیل کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کی دھڑکن اس وقت بڑھ گئی ہے۔ مبارک ہے، اپنی روحانی نورانی زندگی کو جگاؤ، عبادت کرو، عبادت کرو۔ ہے جی ملو رکھی سرو میرا ملو بھائی، اپنا جیوڑا نے خاطر، ملو رکھی سرو میرا
ملو بھائی اپنا جیوڑا نے خاطر وہ ہرو وستو چار مانک دھرو نیلاڑ بھائی پنج بھونے تمہیں وارو. پیر شمس ماں باپ کہتے ہیں ایک دوسرے سے مل کے عبادت کرو اپنے جیب کی خاطر. 4 چیزوں سے دوستی کرو اور جو 5 چیزیں ہیں ان کو ہٹا دو. 4 چیزیں ہیں ست، صبوری، کھمیا، دیا. ست یعنی ایمان، ٹروتھفلنس. صبر یعنی پیشنس. کھمیا یعنی ٹالرنس. دیا یعنی رحم، کمپیشن. یہ مومن کی نشانیاں ہیں. یہ ان لوگوں کی عادتیں ہیں کہ جو نور سے محبت رکھتے ہیں. اور باقی 5 چیزوں کے لیے جو پیر کہتے ہیں کہ کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مد، پرومسکیٹی، اینگر، گریڈ، ٹیمپٹیشن اور پرائیڈ، ایگو. ان چیزوں کا تیاگ کرو تو دل میں نور کی روشنی ہمیشہ رہے گی. مولا آپ کو، آپ کی اولاد کو دین و دنیا میں نور کی بخشش دے. سکھی آباد رہو. مولا نیک امید پوری کرے. ایمان کی سلامتی دے. حقیقتی سمجھ دے. بدیوں برائیوں سے بچائے. اپنا فرمان بردار مومن بنائے. مولا زمینی آسمانی مصیبتیں بلائیں دور کرے. اب کی روزی روزگار میں برکت دے. تندرستی دے. اچھی صحت دے. اپنی محبت زیادہ کرے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. سکھی آباد رہو. اے زندہ